اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جب وہ اس روئے زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی انسان، الغرض، چرند پرند، حیوانات، کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روئے زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہو کہ روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے۔ پیارے دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے؟ اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنی ہوں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یار دوستو، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی اس خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشتناک ہیں، اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روئے زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا، آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور حیت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔
इस खौफनाक मखलूक के अंदर बाज़ लोगों के सींग, दुम और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज मखलूक के 40 गिरोह हैं जिनकी खलकत और शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 गिरोहों में से हर गिरोह का बादशाह और ज़बान अलहदा अलहदा है। इन लोगों का ज़्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी ख़तरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान फरमाते हैं कि याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं और इनके हर गिरोह के अंदर 4 लाख अफराद हैं। और इस कौम का हर शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा ना कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जिनका कद सिर्फ एक बालिश्त के बराबर है और उनके चरिंदों जैसे पंजे हैं और दरिंदों जैसे दांत हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस गिरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शब असरा की रात अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की, लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोज़खी लोगों और शैतानों के हमरा जहन्नम में जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस खौफनाक मखलूक को आज से हज़ारों साल पहले हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। ये कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और एक मुकर्ररा वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इनको आज़ाद करेगा। चुनांचे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवार के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि याजूज और माजूज की कौम रोज़ाना उस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब आ जाती है तो इस कौम का सरदार अपनी कौम से कहता है कि आओ अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को लोगों पर भेजने का इरादा फरमाएगा और क़यामत की इस निशानी के ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा, तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ इस्तिस्ना करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब ये लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह उस दीवार को छोड़कर गए थे। बस वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों पर निकल आएंगे और ये लोग रुए ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। ये कौम आसमान वालों को कत्ल करने के इरादे से आसमान की तरफ तीर फेंकेगी तो वो तीर खून आलूद होकर वापस लौटेंगे। उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों पर कहर नाज़िल कर दिया और आसमान वालों पर गालिब आ गए। याजूज माजूज कौम का खरूज उस वक्त होगा जब कुर्बे क़यामत मुसलमान कोहे तूर पर जा चुके होंगे। ये लोग तादाद में इतने ज़्यादा होंगे, जब इनकी पहली जमात बहरा तिब्रिया से गुजरेगी तो उस बहरा तिब्रिया का सारा पानी पी जाएगी और जब इसकी दूसरी जमात उसी मकाम पर आएगी तो उस मकाम पर रुक कर ये कहेगी कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम दुनिया के अंदर फसाद फैलाएगी और कत्लो गारत शुरू कर देगी। जब ये लोग रुए ज़मीन पर रहने वाली हर जानदार चरिंद परिंद अलगर्ज हर चीज़ को कत्ल कर देंगे और रुए ज़मीन पर फसाद बर्पा कर चुके होंगे तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कौम ये कहते हुए आसमान की तरफ अपने तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो तीर खून आलूद होकर वापस इनकी तरफ लौटेंगे। ये कौम उन खून आलूदा तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और ये समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। इसी दौरान ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा पहाड़ी पर ज़हूर पजीर होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روئے زمین ان کی لاشوں اور بدبوؤں سے بری پڑی ہے اور روئے زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کے جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھائے۔